صفحہ نمبر 14۔ آیت نمبر ہے 36۔ آیت نمبر ہے 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب اپنی قوم پر اتمام حجت سے بھی بڑھ کر فریضہ انجام دے چکے، 950 سال ان کو سمجھایا، کل کچھ تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں اب عاجز آ گیا ہوں، میری مدد کر۔ ایک جگہ دعا مانگی رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ ان کے جھٹلانے کے مقابلے میں اب میری مدد کر۔ تیس جگہ کہا کہ اے میرے اللہ اب زمین پر ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، اب یہ جس کو بھی جنم دیں گے وہ گمراہی ہوگا، کہ آگے ان کی نسل جتنی بھی بڑھے گی بھائی وہ کیا ہوگی؟ گمراہ ہوگی۔ اب ان کا زمین پر ایک فرد بھی نہ چھوڑ۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اب طے ہو گیا، چونکہ اللہ جل جلالہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک ان کو سمجھنے کا اور سمجھنے کا پورا موقع نہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جب مکہ والوں کو سمجھایا، پھر بدر کی شکل میں ان پر اللہ کا پہلا عذاب اترا، اور اللہ نے بڑے بڑے سرداروں کو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروایا، اور اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل وہ 2 بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ لیکن یہ 13-14 سال سمجھانے سمجھنے کے موقع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ آئی۔ جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تو اللہ جل جلالہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح آپ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کیجئے۔ نوح علیہ السلام جس خطے میں رہتے تھے وہ موجودہ عراق ہے، کردستان آج بھی بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں جودی پہاڑ کا ذکر آ رہا ہے وہ بھی یہی ہے۔ یہ جو موجودہ عراق ہے، اس بغداد کے قریب کے جو موصل کے علاقے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد رہے۔ اس وقت یہاں کسی دریائے دجلہ و فرات کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی پانی وہاں نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہماری نگرانی میں اور ہمارے وحی کے مطابق کشتی بنائیے۔ اس سے پہلے روئے زمین پر کشتی نہیں بنی تھی، اور اس آیت سے بھی اور بعض تاریخیوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ انسان کی جو بہت بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ساری اللہ جل جلالہ نے وحی کے ذریعے انسانوں کو سکھائی ہیں۔ بھائی کس کے ذریعے سکھائی ہیں؟ یہ ہم صحرا باندھ دیتے ہیں سائنسدانوں کے پتہ نہیں کن کن لوگوں کے، انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، میں بنیادی ضرورتوں کی بات کر رہا ہوں، مزید ایجادات کی بات نہیں کر رہا۔ مثلا زمین سے فصل اگے گی،
حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا کہ آپ اپنی کھیتی باڑی کا اس طرح نظام کیجئے، زمین سے اس طرح فصلیں اگیں گی۔ بس ابتدائی سبق پڑھا دیا، آگے پھر اللہ نے انسان کو عقل دی تھی، انسان پھر عقل کی روشنی میں آگے بڑھتا گیا۔ اور اسی لیے نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، ان پیغمبروں پر زیادہ وحی جو اترتی تھی وہ دنیاوی معاملات میں اترتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر جیسے بہت زیادہ تفصیلات اتری، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا موجد مانا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حروف تہجی کو لکھنے، بولنے کے اعتبار سے نہیں، بولنے کے اعتبار سے تو حضرت آدم سے ہی چل رہا تھا، حروف تہجی کو لکھنے کے اعتبار سے لکھ کر بات سمجھنا سمجھانا، بھئی اس کی ایجاد کس نے کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے جو لباس پہنا جاتا تھا وہ صرف جانوروں کا چمڑا یوں ہی جسم پر لپیٹا جاتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے سوئی ایجاد کی اور دھاگے سے اس کو سینے کا ایک طریقہ سکھایا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے کشتی فرمایا، ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے، اور نوح علیہ السلام کشتی لگ گئے بنانے۔ چونکہ وہ خطہ پانی کا نہیں تھا، صحرا تھا، ریتلا علاقہ تھا، آج بھی وہ ریتلا علاقہ ہے، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے۔ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ بابا جی بالکل سٹھیا گئے ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے یہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اب دیکھ لو اب یہ وہاں کشتی بنانے لگ پڑے ہیں جہاں پانی کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کشتی کیسے چلے گی؟ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ان کے بڑھاپے کا مذاق اڑاتے، کوئی کہتا کہ اب دماغ بڑھاپے کی وجہ سے بالکل کام کرنا چھوڑ گیا، طرح طرح کی باتیں کرتے، توبہ نعوذ باللہ۔ حتیٰ نوح علیہ السلام حیران ہوتے کہ دیکھو موت ان کے سر پہ کھڑی ہے، اللہ کا عذاب ان کے سر پر ہے اور ان کو مسخریاں سوجھ رہی ہیں، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو فرما بھی دیا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، جس وقت تمہارے مذاق کا جواب آئے گا نا تمہیں اس وقت پتہ چلے گا۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہم آپ کو طوفان آنے کی، عذاب آنے کی ایک نشانی بتا دیتے ہیں۔ عذاب اس طرح آئے گا کہ آسمان سے بھی پانی برسے گا اور زمین سے بھی۔ قرآن کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف بارش نہیں برسی۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ ہم نے کیا کیا؟ آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف بارش نہیں ہوئی، آسمان سے بہت، جیسے کبھی کبھار پہاڑوں پر ہوتا ہے۔ 2-3 سال پہلے یہ جو کشمیر کے پہاڑے کے اوپر جو بادل پھٹے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا جناب جب پہاڑ پھٹتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہزاروں گیلن پانی یکدم گرتا ہے پورے پہاڑ پر، اس سے پہاڑ پھٹتا ہے۔ یہ جو پیچھے سیلاب آیا تھا یہ بھی اسی طرح ہوا تھا پہاڑی علاقوں میں، وہ کہتے ہیں بادل پھٹتا ہے، اور جب بجلی گر کے بادل پھٹتا ہے تو جو پہاڑ کے اندر پانی ہوتا ہے وہ بھی نکل آتا ہے، اوپر سے بھی گرتا ہے، پہاڑ بھی پھٹتا ہے اور پہاڑ کا پانی بھی، اس سے پھر اس تیزی سے سیلابی کیفیت پیدا ہوئی پچھلے سال، جس نے بڑے بڑے لوہے کے جو پل ہیں ان کو بھی اڑا دیا۔ درخت تو یوں تنکوں کی طرح، آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقوں کا درخت کتنا لمبا چوڑا مضبوط ہوتا ہے، یہ تو میں خود وہاں دیکھ کر آیا تھا اس وقت کہ بڑے بڑے درخت تنکوں کی طرح، اور میں نے تقریباً 3 پل لوہے کے دیکھے جو صدیوں، وہ کہتے ہیں جی یہ صدیوں پرانے ہیں، ان کی تعمیر ہوتی رہی ہے، یہ انگریز تو بعد میں یہ صدیوں سے یہاں ہیں، بعد میں جب انگریز آیا اور پاکستانی حکومت نے ان کو لوہے سے مضبوط تعمیر کر دیا، وہ لوہا یوں ٹوٹا پڑا تھا کہ عقل اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ یار ان چیزوں کو کیسے توڑا گیا ہے، اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے۔ تو زمین سے بھی یہاں جو قرآن کا انداز یہ بتا رہا اس سے پتہ چلا کہ زمین سے بھی یوں پانی پھوٹا کہ چشمے کے چشمے ساری زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آئی۔ بہرحال اللہ جل جلالہ نے نوح علیہ السلام کو یہ نشانی بتائی کہ اے نوح جو تمہارا فلاں تنور ہے اس کے بارے میں تاریخی روایات ہے، قرآن و سنت میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ یہ تنور کہاں تھا، قرآن نے بس یہاں اتنا کہہ دیا وفار التنور، کوئی خاص تنور ہوگا، نشانی بتا دی کہ جب اس کے اندر سے پانی پھوٹے تو یہ الارم ہوگا اللہ کے عذاب کا۔ آپ نے فی الفور
اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی پر سوار ہو جانا ہے، اس کے بعد پھر عذاب آئے گا۔ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی وہ تنور کے اندر سے پانی کا چشمہ پھوٹا، لوگوں کو کیا پتہ تھا یہ کیا، لوگ تو اپنے حیرانگی میں ڈوبے۔ نوح علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو اطلاع کر دی تھی، اور قرآن نے کہا الا قلیل، ان کے ساتھی تھوڑے سے تھے۔ وما آمن معہ الا قلیل، ان کے ساتھی تھوڑے سے تھے، ان کو بھی بلا لیا۔ اور وہ جانور جو انسانی ضرورت کے ہیں، جیسے گدھا، گھوڑا، گائے، بکری، یہ جو جانور ہیں، حکم ہوا ان کے بھی جوڑے جوڑے اپنی کشتی پر سوار کر لیجئے۔ قرآن کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ وہ کشتی چھوٹی نہیں تھی، ایک بڑی کشتی تھی، جس کو آج کل کی زبان میں ایک چھوٹا بحری جہاز کہتے ہیں، وہ اس طرح کی کشتی تھی۔ اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھر یہ عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور باقی باتیں جو ہیں وہ الفاظ کے تحت ہیں، اس میں کافی تفصیل ہے، جہاں جہاں جو لفظ آتا جائے گا میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا۔ اب ذرا دیکھیے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، وہی بھیجی گئی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی اس وقت آتا ہے جب کوئی قوم لا علاج ہو جائے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی، جتنے صالح اجزاء تھے مکہ کے، بھائی وہ سارے کیا کر گئے؟ ایمان لے آئے، بڑے بڑے سرداروں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما دیا لن یؤمن من قومک، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے، الا من قد آمن، صرف وہی ایمان لائیں گے جو ایمان لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب آپ پریشان نہ ہو ان حرکتوں کی وجہ سے جو یہ لوگ کریں گے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، انہوں نے اب یہی کچھ کرنا ہے۔ بھائی جس وقت ہم کسی کو دیکھیں نا، ہمارے یہاں بہت سے صورتحال ہم سب کو پیش آتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں جلدی طے کر لینا چاہیے کہ اب یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، اسی روش پر چلیں گے، پھر اس کی وجہ سے انسان کو پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ جو کشتی بنی تھی صاف، قرآن کے صاف الفاظ ہیں، جو کشتی بنی بھائی وہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے ہدایات بھیجی اس کے مطابق بنی۔ اور اسی لیے میں نے ابھی عرض کیا، بنیادی چیزیں، مثلا انسان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا کہ ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ ہوا کے ذریعے اس کو ٹائر میں بھر کے پوری دنیا کی گاڑی ہوا پر چلے گی۔ یہ دریافت انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہ آپ اس طرح اپنے پرانے جو زمانہ تھا اس کے اعتبار سے پہیا ٹائر کو تیار کیجئے، اور وحی کو اور ہوا کو اس طرح کیجئے۔ اب جس بندے نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جس خاص بندے، جس نبی کے ذریعے اس کو ایجاد کروایا، صدیاں گزر گئیں، آج بھائی گاڑی نے کتنی جدت اختیار کر لی ہے، لیکن کوئی بھی گاڑی آج تک ٹائر سے بے نیاز نہیں ہو سکی۔ جدید سے جدید گاڑی آ جائے، چلنا اس نے کس پر ہے؟ ہوا ہی پر ہے۔ بھائی چلنا اس نے کس پر ہے؟ ہوا ہی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایجادات انسان کو، اور اس طرح کے کچھ اشارات سورۃ النحل میں بھی موجود ہیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ مجھ سے بات نہ کریں گے ظالموں کے بارے میں۔ جب ہمارا فیصلہ ہو جائے ہم پھر کسی کی سنتے نہیں ہیں، ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اب آپ ہم سے دعا کر رہے ہیں ان پر عذاب بھیجیے، جب عذاب آئے تو آپ رحم دلی سے پھر سفارش کرنے لگ جائیں۔ انہم مغرقون، ان سب نے بھائی اب کیا ہونا ہے؟ غرق ہونا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگ پڑے حضرت نوح علیہ السلام۔ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی گزرتے ان کے پاس سے قوم کے بڑے لوگ، سَخِرُوا مِنْهُ، تو ان کا مذاق اڑاتے۔ بھائی ان کا کیا کرتے؟ تمسخر کا لفظ بولا جاتا ہے بطور توہین کے، اہانت کے، کسی کا مذاق اڑانا۔ ایک ہے دل لگی، وہ ایک الگ بات ہے، یہاں تمسخر ہے۔ سَخِرُوا مِنْهُ
وہ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے. میں نے ابھی بتایا کہ وہ کیا کہتے. قال، حضرت نوح نے فرمایا، ان تسخروا منا، تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق. یہاں تمسخر جائز نہیں ہے تو نبی نے کیسے فإنا، حضرت نوح کہہ رہے ہیں ہم بھی کیا کریں گے. تو اہل علم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا تمسخر نہیں اڑایا، جواب تمسخر. جیسے کوئی بندہ کسی کا مذاق اڑائے نا، وہ آگے سے کہہ دے اچھا یار میرے اوپر ہنس لو، تمہیں کل پتہ چلے گا جب تم خود پریشانی میں آؤ گے تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا. یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی تمسخر نہیں کیا، بس اتنا فرمایا جیسے تم کر رہے ہو ان قریب تم دیکھ لو گے. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے کہ آئے گا اللہ کا عذاب، یخزیہ، اور اس کو ذلیل کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اس پر حملہ آور ہوگا. حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب پھر ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، تنور ابل پڑا. تنور بھائی کیا ہو گیا؟ ابل پڑا. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا سوار کر لیجئے اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، سب میں سے ایک ایک جوڑا، دو دو وہ شامل کر لیجئے. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لیجئے. ہاں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جن لوگوں پر ہمارے عذاب کا فیصلہ طے ہو گیا ہے وہ آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتے. وَمَنْ آمَنَ، اور ایمان والوں کو بھی کیا کر لیجئے؟ سوار کر لیجئے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں ایمان لائے نوح پر مگر تھوڑے سے. نوح علیہ السلام پر نہیں ایمان لائے بھائی کتنے لوگ؟ تھوڑے سے. قرآن نے ایک بات عرض کی ہے، قرآن نے اکثر یہ کہا ہے کہ خیر پر تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. بھائی خیر پر کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے ہوتے ہیں. اسلام کا مزاج جمہوریت نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ اکثریت کدھر جا رہی ہے. اور اس وقت پورا یورپ کس پر چل رہا ہے؟ اکثریت نے کہا ہم جنس پرستی کا قانون پاس کرو، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اکثریت نے کہا نکاح کو ختم کر دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کے یہاں اکثریت جو فیصلہ کرے گی، اسلام اور جمہوریت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جمہوریت اسلام سے بالکل الٹ ہے. جمہوریت میں سب سے بنیادی فلسفہ جو ہے وہ اکثریت پر ہے، اور اسلام میں سب سے بنیادی فلسفہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. بھائی اسلام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اکثریت کیا چاہتی ہے، اسلام میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے. اور ہمیشہ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں جاہل لوگ زیادہ رہے ہیں. بھائی جاہل لوگ کیا رہے ہیں؟ زیادہ رہے ہیں. نادان زیادہ رہے ہیں، ناسمجھ زیادہ رہے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیاں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کا عمومی میلان کیا ہے. کسی نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے مد مقابل جو اکثریت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. نہیں، بار بار آپ نے پورے قرآن میں دیکھا کہ ہر نبی نے یہ کہا میں پابند ہوں وحی کے اتباع کا. کیوں بھائی یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ نہیں؟ پورے قرآن میں یہ بات بار بار آئی، میں پابند ہوں کس بات کا؟ بھائی توجہ کیجیے، اب راتیں چھوٹا ہونا شروع ہو گئی، اب ذرا طبیعت ایسا ایسا کمزور اور سست ہوگی. اور اب اگلے جو 3-4 مہینے ہیں یہ بھی بڑی آزمائش کے ہیں، اس میں فجر کے لیے اٹھنا. تو بھائی پورے قرآن میں ہر نبی نے کیا کہا؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کا رب جو وحی بھیج رہا ہے آپ بس کیا کیجئے؟ اس کی اتباع کیجئے، باقی کسی چیز کی کوئی پرواہ. اکثریت کیا کہہ رہی ہے، معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، تمہاری برادری کا کیا تقاضا ہے، تمہاری تہذیب، آج کے مسلمان کو یہ سمجھ نہیں آتی. چند دن پہلے مجھے ایک جگہ ایک بیان کے لیے جانا تھا، وہاں ایک فوتگی تھی. وہ جو صاحب تھے انہوں نے واپسی پر خود مجھے ایک لفظ کہا. انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب بس یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ مجبوری سے کرتے ہیں.
کیا کرتے ہیں؟ ہم مجبوری سے کرتے ہیں، مجبوریاں ہیں، برادریوں کا ایک سیٹ اپ ہے، ایک سسٹم ہے۔ میں نے ان سے تو کچھ نہیں عرض کیا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ میری برادری کی روش کیا ہے۔ بھائی آیا اس کو دیکھنا چاہیے؟ اب ہمارے یہاں میں ایک بات آپ کو عرض کروں، عقیقہ جو ہے نا، عقیقہ بھی مالداروں کا ایک فیشن بن گیا۔ عقیقہ کیا بن گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اتنا اہتمام نہیں تھا کہ ہر کوئی کرے، اگر ہوتا تو یہ واجب ہوتا قربانی کی طرح۔ بھائی یہ کیا ہوتا؟ قربانی کی طرح واجب ہوتا۔ اسی لیے عقیقہ کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، سنت بھی نہیں۔ امام شافعی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ سنت ہے۔ اچھا، جن احباب نے سنت فرمایا وہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں جس میں ہمت ہو کر لیں۔ اب مالدار اور کچھ کرے نہ کرے، عقیقہ چونکہ اس سے کس کا اظہار ہوتا ہے؟ مالداری کا اظہار ہوتا ہے، پیسے کی شان و شوکت واضح ہوتی ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک روش چل پڑی ہے اور ہم عادی ہیں کس کے؟ روش کے۔ ہمارا وہ مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، لوگ ان کے پیچھے چڑھ گئے تھے، حالانکہ جملہ بالکل صحیح تھا۔ مولانا نے کیا فرمایا تھا کہ ہمارے اندر بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نسلی مسلمان ہیں، ان کے پاس اس بات کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم کس کے گھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی مسلمانیت کو پالش کیا ہی نہیں، ایمان میں ترقی کی ہی نہیں، اپنے دین کو سمجھا نہیں۔ تو بھائی ہماری بہت بڑی تعداد ایسی نہیں ہے؟ ایسی ہے، ان کا کوئی نظریہ نہیں، ان کو جیسے چلاؤ ویسے چل پڑیں گے، آپس میں کوئی نظریہ، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رواج کیا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بات غلط ہے۔ اب ایک صاحب جو ہیں وہ جو میت کے اوپر وہ جو ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر کلمہ لکھ رہے ہیں۔ اب بیٹا جو ہے وہ میرے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا مجھ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اب بیٹے کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن بیٹا رو کیوں نہیں رہا؟ اس کو پتہ ہے برادری ہے، اس کو پتہ ہے کیا ہے؟ برادری ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہم مولویوں نے ایک نیا ڈھنگ نکالا، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو میرے جیسے مولوی بارے میں نہیں، آپ کو وہ مولوی پسند ہے جو آپ کو اچھی طرح لوٹیں۔ اب ہوتا کیا ہے، میت کو دفن کرنے لگ گئے ہیں تو ماشاءاللہ مولوی صاحب ایک طرف کھڑے ہو کے صورتیں پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں، تاکہ ذرا اچھا خاصا بل کہ مولوی صاحب نے بڑا زور لایا۔ چونکہ اگر مولوی صاحب کہیں بھئی یہ عبادت ہے، مفت و مفت آپ لوگ۔ ہندو پنڈتوں نے یہ طریقہ نکالا تھا، نہ شادی پنڈت کے بغیر ہو سکتی ہے، نہ بچے کی پیدا ہونے کی رسمیں پنڈت کے بغیر ہو سکتی ہیں، نہ اس کی تدفین۔ ہندوؤں کی کوئی خوشی، کوئی غمی پنڈت کے بغیر ہو، ان کی آمدن تھی، ان کے دیکھا دیکھے۔ اب ہندو پنڈتوں کا ذریعہ آمدن صرف اپنی قوم کی خوشی ہے اور کیا ہے، اپنے قوم کی غمی ہے۔ ان کو دیکھے دیکھے ہمارے لوگوں نے بھی کیا کیا، ہر خوشی پر کچھ نہ کچھ لگا لیا، جنازے پر بھی فیس لگا لی، میت کو کفن پر بھی فیس لگا لی، دفن کرتے ہوئے جی سورہ ملک پڑھنی ہے، جی فلاں چیز پڑھنی ہے، جی لمبا چوڑا وہ پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ اب ماشاءاللہ سیب چل پڑی ہے۔ میں نے ابھی پچھلے ہفتے میں ایک جگہ جنازے پر گیا، وہ مولوی صاحب کے ساتھ پوری ٹیم تھی، مولوی صاحب کے ساتھ کیا تھی؟ پوری ٹیم تھی۔ انہوں نے کہا جی، میں نے ایک دوست سے پوچھا، کہنے لگا جی یہ مولوی صاحب جو ہے یہ فلاں گاؤں سے بلائے ہیں، یہ فلاں جگہ سے بلائے ہیں، 7-8 ہیں۔ انہوں نے میت کو، جب تک مجھے لگتا تھا کہ جبریل جب تک آ کے نہ کہنے کے جی اسی تواڈے پیو نو بخش چھڈیا ہون جاؤ، وہ جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تدفین سے پہلے وہ نعتوں پہ شروع ہو گئے، ایک ادھر سے بولے، دوسرا ادھر سے، تیسرا ادھر سے، چوتھا ادھر سے، پھر سب نے آواز ملا کے پتہ نہیں کیا کیا، تدفین بھی ہو گئی۔ پھر اوپر کھڑے ہیں، مجھے تسلی ہوگی، میں کہا یہ سرٹیفکیٹ لے کر اس کے دے کر پھر ہی ٹوریں گے کہ جی ہم نے جنت میں پہنچا دیا۔ ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ بعد میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا یار ذرا ان کے بیٹے سے پوچھو کتنی فیس لی ہے انہوں نے؟ کہنے لگا جی 15,000 مانگا ہے، بعد میں پھر سودا جو طے پایا وہ 12,000 میں۔ میں نے کہا بھائی گرمی میں جتنا زور لگایا 12,000 تو بنتا ہے۔
ہاں 12,000 تو بنتا ہے، لیکن ان لوگوں کو چاہیے یہی، ہمیں صحیح دین نہیں چاہیے، ہمیں شعبدہ بازی۔ اب میرے پاس آ جاتے ہیں، ابھی کل عصر کے بعد ایک نوجوان آ گیا، میرے پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے، مفتی صاحب استخارہ آپ کر دیتے ہیں؟ بھائی نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ میں فلاں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے کر دیا تھا، میں کہ پھر کروا لو ان کے پاس۔ کن کے پاس کروایا تھا؟ فلاں کے پاس۔ کتنے پیسے لیے تھے؟ انہوں نے 3,000 لیا تھا۔ اچھا اب اس بندے کو کہو بے وقوف کسی سے نہیں کرواتے، استخارہ کیا کرتے ہیں؟ خود کرتے ہیں اور مفت کرتے ہیں۔ استخارہ کا کیا پیسہ لگتا ہے؟ استخارہ خود کرو، میں طریقہ بتا دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا، اس کو یقین نہ آیا کہ اچھا مفت بھی ہو جاتا ہے۔ بھئی مفت ہے، جاؤ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھو، اس طرح دعا مانگ کے سو جاؤ، 2-4 دن کرتے رہو۔ مفت کس چیز کے پیسے لگاتے ہو آپ لوگ؟ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ بات یہاں سے چلی تھی وما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے حضرت نوح پر مگر تھوڑے سے۔ یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ عمومی میلان کدھر ہے، لوگوں کا رجحان کدھر ہے، لوگ دیکھتے کس کو ہیں، دیکھنا صرف اس کو ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ رسول اللہ نبی تنہا اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہوئے، اس قوم کو دیکھا کہ یہ شرک کرتی ہے، اس قوم کو دیکھا کہ یہ شراب پیتی ہے، اس قوم کو دیکھا کہ یہ بے حیائی کرتی ہے، اس قوم کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ زمانے کی روش کیا ہے، زمانے کی چال کیا ہے، ہوا کدھر کی ہے، نبی اس کو نہیں دیکھتا۔ نبی ہوا کے مخالف، روش کے خلاف، قوم کے خلاف، رواج کے خلاف تنا کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جو میرے اللہ نے کہنا ہے مجھے وہی کرنا ہے، جو میرے اللہ نے کہنا ہے مجھے وہی۔ اس لیے فرمایا وما آمن معہ الا قلیل، ان پر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔